بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ہوں۔ کچھ مایوس قسم کی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مجھے المیہ آج کے مسلمان کا نظر آتا ہے وہ ہے اس کی خوش فہمی، وہ ہے اس کا قدیم نظریات سے جڑے رہنا۔ مثلا کچھ بھی ہو جائے، مجھے علم ہے میں اپنے دماغ سے علامہ اقبال کو نہیں نکال سکتا۔ میں علامہ اقبال کے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر خواب کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہی چلوں گا۔ مجھے اسلام کے حوالے سے نہ کبھی کوئی غلط فہمی رہی ہے، نہ کبھی کوئی خوش فہمی رہی ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست، اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے، بڑے دیندار آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات 80s میں کی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ساگر صاحب، اسلام اس کائنات کا ارفع و اعلیٰ ترین دین ہے، مذہب نہیں دین ہے۔ یہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے، جو اس پہ عمل کر لے گا وہ نجات پا جائے گا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسی صورت میں اللہ پورا کرتے ہیں جب آپ اس کے تقاضے پورے کریں۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ آزمائے بغیر کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے۔ جو وہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ البقرہ کی، جس میں شہداء کا ذکر ہے کہ زندہ ہیں، وہ قبروں میں بھی زندہ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ بھئی ہم تو آپ کا امتحان لیں گے پھلوں اور خوراک میں کامیابی کے ذریعے، آپ کو بھوکے رکھ کے، آپ کو پریشان کر کے۔ یہ اللہ تکبر کی چادر اللہ نے اوڑھی ہوئی ہے کائنات میں، کسی کو اور یہ منصب حاصل نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جیسے وہ مرضی فیصلہ کرے، جو وہ مرضی فیصلہ کرے۔ لیکن میرے محترم بزرگ کہا کرتے تھے کہ یار یہ یہاں تک تو بات ٹھیک، لیکن یہ جو ہے نا، یہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، یہ پچھلے مجھے تو 1400 سال میں دکھائی نہیں دیا کہیں۔ تو کیونکہ بنو امیہ کے دور میں ہی لڑائی شروع ہو گئی تھی، پھر بنو عباس بھی لڑائی شروع ہو گئی، پھر بنو فاطمہ کے بھی آپس میں لڑنے شروع ہو گئے۔ ہر بندے نے علیحدہ اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھی، الا یہ کہ یہ خلافت جو ہے وہ ادھر منتقل ہو گئی ہے ترکی میں۔ اس حوالے سے میں آپ سے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، نہ میں خدا نہ خواستہ کو آپ کے عزائم پہ آپ کے خیالات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک ہم زمینی حقائق کا ادراک نہیں کریں گے، ہمارے کیا دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، میں وہ سادہ لو مسلمان ہوں جس نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی ایک مرتبہ، مجھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کہ مسلمان حکمرانوں کو خلافت قائم کرنے کے لیے ملا عمر کی بیعت کر لینی چاہیے، اور میں نے عمران خان کو بڑی سنجیدگی سے یہ مشورہ دیا تھا۔ کافی لوگوں نے میرا اس پہ مذاق اڑایا، لیکن میں اپنی نیت سے، اپنے خلوص سے بات کی تھی۔ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی نہیں ہوئی یہ مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال یہ میری خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے، خلافت قائم ہو جائے، مسلمانوں کی حکومت بن جائے، طالبان ہر بات میں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بات بھی پچھلے 2 ماہ سے بتا رہا ہوں کہ طالبان بدل رہے ہیں۔ انہوں نے اب اپنے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا ہے اس طرح جیسے ڈپلومیٹ سوچتے ہیں۔ دیکھیے نا، روس، چین، امریکہ جیسے ملک کو مذاکرات کی میز پر انہوں نے شکست دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی، وہ ہم سے اچھے اوریٹر ہوں گے کم از کم۔ یہ الگ بات ہے کہ اس معاہدے پہ جوں کا توں عمل نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا اور وہ اچانک نکل کے سامنے آئے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جس تیزی کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اس وقت،
وہ چاہے جو مرضی، چاہے دوبارہ امریکہ کی ساری فوج واپس آ جائے، انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لینا ہے۔ پاکستان نے اس سلسلے میں طالبان کو ایک وارننگ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ بزور قبضہ کریں گے نا یہاں پہ کابل پہ، تو ہم نہیں آپ کا ساتھ دیں گے۔ بیان دیا تھا پاکستان نے، یاد ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں صرف امریکہ کی خوشنودی میں اگر ہم یہ زبان سے یہ لفظ نہ نکالتے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ آپ کی پالیسی یہی ہو تو انٹیلیجنس تو جو ہوتی ہے وہ اپنی پالیسی ظاہر تو نہیں کرتی نا، جو آپ کے اندر ہوتا بتاتے تو نہیں، لیکن عمل ویسا کرتے ہیں۔ کیا آج تک ہم نے کبھی طالبان کے لیے برا نہیں کچھ کیا؟ یہ مجاہدین کو پکڑ کے جو گوانتانامو بھر دیا تھا، یہ کیا تھا؟ اس کے باوجود، حالانکہ ملا ضعیف کو جو اس ملک میں ان کا سفیر تھا ہم نے حوالے کیا، اس کے باوجود زبانی کلامی ہم ان کے ساتھ سیٹ رہے، جو دنیا کا طریقہ کار ہے وہ بھی ہمارے ساتھ سیٹ رہے۔ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ ہماری پشت اگر غیر محفوظ ہوگی تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے، چاہے جتنا مرضی جہاد کر لیں۔ یہ ایک بنیادی فیکٹ ہے، یاد رکھیے۔ جس طرح ہم اسی بنیاد پر تو جنرل حمید گل یہ ڈیپ ڈیفنس کا نظریہ دیا کرتے تھے کہ ہماری بھی پشت جو ہے پیچھے سے محفوظ رہے گی ان کی وجہ سے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کرنا، دیکھیے چانکیہ کے جو پیروکار ہیں نا، ان کو بڑے داؤ پیچ آتے ہیں۔ جب سے یہ رابطہ ہوا تھا یہاں ان کا قطر میں کہہ رہا تھا کہ او سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، بچ جاؤ، کوئی بات ہی نہیں۔ انہوں نے طالبان سے رابطہ تک نہیں کیا، ان سے بات تک نہیں کی۔ اور اب میں آپ کو بالکل کوئی جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا، معاملات یکسر بدل گئے ہیں جب سے ہم نے ترکی کی حمایت میں بیان دیا ہے، اور طیب اردگان نے جو بیان طالبان کے حوالے سے دیا ہے، اور پاکستان نے جو اس کی تائید کی ہے، اس کے بعد سے طالبان کی سوچ وہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملا برادر، ملا خیر اللہ اور شیخ دلاور جو ان کے پرومیننٹ 3 لیڈر ہیں جو ان کے تمام سیاسی معاملات کو طے کرتے ہیں، ملا برادر تو آپ کو پتہ ہے چیف ہیں ان کے، جناب ان کا جو وزیر خارجہ جے شنکر انڈیا کا، اس کے ساتھ مذاکرات کویت میں ہو گئے ہیں، اور وہی جو کہ وہ ابو صالح آج قسم یہی ان کے ایسے نام ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ڈیل کروائی ہے جی۔ اور اس میں طالبان کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم انڈیا کو یقین دلاتے ہیں کہ اب ہم کوئی فیصلہ پاکستان کی مشاورت سے نہیں کریں گے اور پاکستان کی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اب جو بھی فیصلے انڈیا سے متعلق ہمارے ہوں گے وہ ہم دونوں انڈیا اور طالبان کے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ہوں گے۔ اب ذاتی تعلقات کیا ہیں؟ ذاتی تعلقات یہ ہیں کہ انڈیا بہت بڑا ایک پیکج ان کو دینے جا رہا ہے، جو آپ کے وہم و گمان میں، یہ ایسا پیکج ہے جو چین نے ایران کو دے کے تو اس کا کان بچہ کولو کرا دیا تھا نا وہاں سے۔ دیکھیں نا پیچھے کون کھڑے ہیں، اس معاملے کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ یہ امریکہ کے پریشر پر ہی قطر نے بات چیت کروائی ہوگی نا جی۔ تو یہ روپیے بھی امریکہ دے گا، ڈالر بھی امریکہ دے گا۔ اب یہ بات تو نہیں نا کہ امریکہ یہاں سے رسوا ہو کے نکل جائے گا چپ چاپ اور ہم یہ تالیاں بجاتے رہیں گے اور اسلام قائم ہو جائے گا جناب اور عدالتیں لگ جائیں گی۔ نہ یہ نہیں، اس نے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے امت کا اجتماع ضروری ہے۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ کون سی امت؟ امت واحدہ کہاں ہے؟ اور یار یہ پاکستان کی قربانیوں کا حاصل ہے جو اس نے بیان دے دیا ملا برادر نے۔ مجھے شرم آ رہی ہے، میں لبرلز کو کیا منہ دکھاؤں؟ کس منہ سے میں طالبان کی تعریف کروں کہ میں نے کیا اندازے لگائے تھے، آپ نے کیا اندازے لگائے تھے، ہم سب نے کیا اندازے لگائے تھے کہ شاید یہاں اسلام نافذ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور آگے نکلا کیا ہے؟ انڈیا گھس گیا یار وہاں۔ اس وقت اس بیان کو تقویت 2 خبریں دے رہی ہیں مجھے، یاد رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کے ایک ضلع سبی میں ہرمزئی علاقے لمبر میں
لیویز چیک پوسٹ پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے جس میں سپاہی میر ویس جو وہ شہید ہوئے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کی جو بلوچستان کے ضلع سبی اور بولان کے پہاڑی علاقے میں پچھلے 45 گھنٹوں سے بڑے پیمانے پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں ان کی داعش کی اور ہماری فورسز کی، جس میں باوثوق ذرائع کے مطابق داعش کے 2 کمانڈروں سمیت 3 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. یہ 45 گھنٹوں کا حاصل ہے. اور داعش جس کا وجود نہیں تھا، اب اس کو ملا کر دیکھیے طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات سے، تو آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پولو کھیلے وہ مالین البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا شکریہ.